السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں غلام جعفر پنجاب کالج عبدالحکیم کے شعبہ اردو میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ آج ہم آپ کے سال دوم کی درسی کتاب حصہ نثر میں سے تیسرا سبق نواب محسن الملک کا خاکہ پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق ہے نواب محسن الملک۔ مصنف کا نام ہے مولوی عبدالحق، صنف اس کی ہے خاکہ اور ماخذ اس کا ہے چند ہم عصر۔ مولوی عبدالحق کی خاکوں کا مجموعہ ہے یہ چند ہم عصر۔ چند ہم عصر میں چند مشہور اور غیر مشہور شخصیات کے خاکے ہیں، جن میں مشہور یعنی اس کتاب کی جو وجہ شہرت بنی ہے وہ آپ نے پہلے اس میں میٹرک میں پڑھا ہوگا۔ نام دیو مالی یہ خاکہ تھا۔ نام دیو مالی بھی اسی خاکوں کے مجموعے میں سے ایک خاکہ ہے، اور دیگر جو مشہور اشخاص ہیں، ہستیاں ہیں، ان میں سر سید ہے، مولانا الطاف حسین حالی کا بھی خاکہ ہے، نام دیو مالی کا خاکہ ہے، غلام قادر گرامی جنہیں اقبال نے کئی خطوط بھی لکھی ہیں، ان کا بھی خاکہ یہاں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں چند ہم عصر میں مولانا محمد علی جوہر کا خاکہ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو چند غیر مشہور شخصیات کا بھی ہے کہ جنہیں شاید اگر مولوی عبدالحق ان کا خاکہ نہ لکھتے تو آج انہیں کوئی نہ جانتا ہوتا۔ 1935 میں یہ پہلی مرتبہ یہ کتاب شائع ہوئی، 1935 میں برطانوی ہند سے، یعنی ہندوستان میں ہی یہ شائع ہوئی۔ اب اس کی صنف کیا ہے؟ خاکہ ہے۔ خاکہ کی پہلے آپ تعریف پڑھ لیں کہ خاکہ کیا ہے۔ کہ کسی بھی شخص کے افکار، کردار، اس کی خوبیوں، خامیوں کو غیر جانبدارانہ اور ادبی الفاظ میں مختصر بیان کرنا خاکہ کہلاتا ہے۔ اب خاکہ لکھنے والا وہ جس شخص کا خاکہ لکھ رہا ہے اس سے اس کا اچھا تعارف ہو، وہ اسے اس کے خیالات، اس کے نظریات اچھی طرح جانتا ہو، اس کے ظاہر اور باطن سے واقف ہو، اسی لیے اسے کلمی تعارف بھی کہتے ہیں۔ خاکہ کو کلمی تعارف بھی کہتے ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ مصنف کا یعنی مولوی عبدالحق کا نواب محسن الملک سے کیا تعلق تھا؟ نواب محسن الملک کے سیکرٹری تھے مولوی عبدالحق۔ اب ہم سب سے پہلے اس کا مصنف کا تعارف پڑھیں گے کہ عبدالحق کون تھے۔ مولوی عبدالحق 20 اگست 1870 کو اتر پردیش میں شیخ علی حسین کے گھر پیدا ہوئے۔ علی گڑھ مدرسۃ العلوم سے BA کا امتحان پاس کیا۔ اس مدرسۃ العلوم کو MAO بھی کہتے ہیں۔ آرنلڈ اور شبلی نعمانی کے شاگرد رہے، جبکہ مولانا ظفر علی خان کے یہ ہم جماعت بھی رہے۔ جامعہ عثمانیہ میں یہ صدر شعبہ اردو رہے اور ایک مرتبہ ریٹائرڈ ہوئے، پھر دوبارہ واپس آئے۔ 1912 میں یہ انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری بنے اور پھر اس کے صدر بھی بنے۔ 1949 میں یہ ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ عزیز طلبہ، انہیں الہ آباد یونیورسٹی اور علی گڑھ سے اعزازی ڈگریاں بھی ملی۔ الہ آباد یونیورسٹی سے D.Litt ڈاکٹر آف لٹریچر کی بھی ڈگری ملی۔ یہ جو اردو ادب میں ان کی خدمات ہیں وہ خاکہ نویس کے علاوہ نقاد ہیں، محقق ہیں، لغت نگار ہیں، ماہر لسانیات ہیں، خطوط نویس بھی ہیں، اور اردو ادب کی خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے ویسے تو اردو کے بہت سارے محسن ہیں، لیکن اردو میں محسن اعظم جو کہا جاتا ہے وہ مولوی عبدالحق کو ہی کہا جاتا ہے۔ انہیں بابائے اردو بھی کہا جاتا ہے۔ جامعہ عثمانیہ میں ایک طالب علم نے انہیں بابائے اردو کا خطاب دیا تھا، اور 1961 میں یہ وفات پا گئے مولوی عبدالحق۔
اب عزیز طلبہ ہم آتے ہیں نواب محسن الملک کے تعارف کی جانب سبق پڑھنے سے پہلے۔ اب دیکھیں جی عزیز طلبہ، نواب محسن الملک کا اصل نام سید مہدی علی خان تھا۔ 1837 میں یہ پیدا ہوئے اور 1907 میں ان کی وفات ہوئی۔ جو ان کو خطاب دیے گئے وہ محسن الملک، نظام حیدرآباد نے انہیں یہ خطاب دیا تھا محسن الملک، محسن الدولہ بھی کہا جاتا ہے، میر نواز بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ ان کی وجہ جو خدمات ہیں سیاسی حوالے سے بھی زیادہ وہ مشہور ہیں۔ علی گڑھ کے رہنماؤں میں سے تھے۔ سر سید کی وفات کے بعد علی گڑھ کے حوالے سے سر سید کے جانشین بھی بنے، مسلمانوں کی سیاسی سرگرمیوں میں دلچسپی لیتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جب مسلم لیگ بنی تھی 1906 میں تو اس کا جو دستور مرتب کیا تھا وہ بھی نواب محسن الملک اور وقار الملک نے مرتب کیا تھا۔ مسلمانوں کی یہ پہل سر سید کے نظریات اور ان کے مخالف تھے، لیکن مسلمانوں کی ترقی اور بقا کے لیے پھر سر سید کے حامی بنے۔ اردو ادب کے لحاظ سے ان کی خدمات دیکھیں کہ یہ 1867 میں جب اردو ہندی تنازع شروع ہوا تو انہوں نے نواب محسن الملک نے اس وقت اردو ڈیفنس ایسوسی ایشن ایک قائم کی، جس میں اردو کو دفاع اور اردو کے اس میں ترقی کے لحاظ سے اقدامات کیے گئے۔ اردو کے نفاذ کے حوالے سے بھی ریاست حیدرآباد میں یہ ریونیو انسپیکٹر جب بنے تو وہاں حیدرآباد میں ہندی کی بجائے اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے میں اہم کردار ادا کیا نواب محسن الملک نے۔ یہ ہے نواب محسن الملک جس کا ہم خاکہ پڑھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر مولوی عبدالحق اس خاکے میں ابتدا میں جو نواب محسن الملک کی خوبیاں ہیں وہ بیان کرتے ہیں، یا جو ان کو پھر خطاب دیا گیا وہ کیا تھا، اور سیاسی مصلحتیں جس طرح ہوتی ہیں ان کو کس طرح بخوبی نبھایا سر سید احمد خان نے۔ توجہ کیجئے، قدرت نے نواب محسن الملک مرحوم کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں۔ وجاہت، ذہانت، خوش بیانی اور فیاضی ان کی ایسی عام اور ممتاز صفات تھیں کہ ایک راہ چلتا بھی چند منٹ کی بات چیت میں معلوم کر لیتا تھا۔ خطاب یا نام اٹکل سے رکھ دیے جاتے ہیں، مسمى کی خصوصیات کا ان میں مطلق لحاظ نہیں ہوتا۔ نام رکھتے وقت تو ممکن ہی نہیں، عطائے خطاب کے وقت بھی اس کا خیال نہیں کیا جاتا، لیکن محسن الملک کا خطاب ان کے لیے بہت ہی موزوں نکلا۔ اب یہ میں نے تھوڑا سا ایک پڑھا ہے حوالے کے لحاظ سے کہ آپ دیکھیں کہ اس سبق میں کیا بیان کیا ہے۔ نواب محسن الملک کی خوبیوں کو بیان کیا ہے اس پیراگراف میں، اور ان کا جو خطاب محسن الملک ان کو دیا ہے وہ واقعی اس کے وہ حقدار تھے۔ اور پھر آگے جو سیاسی مصلحتیں ہیں کہ اگر کسی نے ان میں پارس پتھر کی خاصیت تھی، کوئی ہو کہیں کا ہو ان سے چھوا نہیں اور کندن کا ہوا نہیں۔ اگر کسی نے سلام بھی کر لیا تو اس پر اس کا بار رہتا، اور جب تک اس کا معاوضہ نہ کر لیتے انہیں چین نہ آتا، یہاں تک کہ وہ اپنے دشمن کو بھی نہ بھولتے۔ اور میں یہ ذاتی علم سے کہتا ہوں کہ وہ بھی ان کے زیر بار منت تھے۔ سیاسی مصلحتیں بعض اوقات اہل حکومت کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ان افراد کو جو ان کی یا حکومت کی راہ میں حائل ہیں دودھ کی مکھی کی طرح نکال دیں۔ مرحوم کو بھی کبھی کبھی ایسا کرنا پڑتا، لیکن انہوں نے اس ناگوار اور دل شکن کام کو اس خوبی اور سلیقے سے کیا کہ مخالف ہونے پر بھی محسن الملک کو دعائیں دیتے گئے، اور جب تک زندہ رہے ان کے شکر گزار رہے۔ اب یہ اس پیراگراف میں آپ خصوصیات دیکھ لیں۔ مزید پورے سبق کے میں آپ کو عام نکات بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے خلاصہ لکھنا آسان ہو۔ اب کچھ عام نکات ہیں خلاصے کے کہ وہ اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو خلاصہ لکھنا آسان ہوگا۔ اس سبق میں ابتدا میں نواب محسن الملک کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، ان کی ذہانت، ان کی وجاہت، ان کی خوش بیانی بیان کی گئی ہے۔ اور آگے یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے نام ایسے رکھ دیے جاتے ہیں یا پیدا ہوتے ہی تو وہ رکھ دیے جاتے ہیں کہ ان پہ وہ جچتے ہی نہیں۔ نواب محسن الملک کو جو محسن الملک کا خطاب دیا گیا تھا وہ بالکل اس کے حقدار تھے۔
آگے یہ ہے کہ حکمت اور بصیرت، یہ دوسرا نقطہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو اہل سیاست میں یا اہل حکومت ہوتی ہے، وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے راستے کی رکاوٹ ہوتے ہیں، انہیں ہٹانا پڑتا ہے، اور یوں ہٹانا پڑتا ہے کہ جس طرح دودھ سے مکھی کو نکالا جاتا ہے۔ یہ کام نواب محسن ملک بڑا خوش اسلوبی سے نبھاتے کہ لوگوں کو راستے سے ہٹا بھی دیتے، اور وہ جاتے ہوئے ان کو دعا بھی دیتے، اور زندگی بھر ان کے شکر گزار بھی رہتے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ انتظامی معاملات کیا تھے۔ انتظامی معاملات میں جتنے بھی اہل سیاست میں یا اہل حکومت کو جو مشکل سے مشکل کام کرنے پڑتے ہیں، وہ نواب محسن ملک بڑے ذمہ داری سے اور آسانی سے کر جاتے تھے، ان کو کوئی مشکل پیش نہیں ہوتی تھی۔ اگلی بات یہ ہے کہ اہل حیدرآباد پر جو احسانات ہیں کہ ایک تو مصری طرز پر حیدرآباد کا بجٹ بنانا، اور پھر دوسرا بندوبست کا عہدہ ادارہ جو ہے وہ مقرر کرنا، تو یہ دو ایسی چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے نواب محسن ملک نے ان یعنی اہل حیدرآباد والوں کے دلوں میں گھر کر گئے، اور رخصتی کے وقت یہ عالم تھا کہ جب وہاں سے آنے لگے تو اسٹیشن پر لوگ زار و قطار رو رہے تھے، اور لوگوں کا ایک ہجوم ان کو رخصت کرنے کے لیے آیا تھا۔ اگلا نقطہ ذہن میں رکھیں، مذہب سے لگاؤ، کہ سر سید کی قربت کی وجہ سے لوگ ان کو بد مذہب اور بد عقیدہ بھی کہتے تھے، لیکن ان کا مذہب سے گہرا لگاؤ اور گہرا تعلق تھا کہ ان کی ایک ہی تصنیف ہے جو خالصتاً مذہبی ہے۔ یہ بات کا کہیں سے کوئی تقریر کر رہے ہو یا کوئی تحریر لکھ رہے ہو، مذہب سے بات کو شروع کرتے اور اختتام جو ہے وہ مذہب ہی پہ آ کے کرتے۔ بہترین مقرر بھی تھے کہ ان کے اندر فن تقریر یہ تھا، فن تقریر کی جو خوبی تھی، جو فن تھا، وہ ان میں اس قدر تھا کہ ان کے مخالف اور دشمن بھی ان کے ہم نوا بن جاتے تھے، اور اگر جلسے میں جلسہ درم برم ہو رہا ہو تو اس وقت نواب محسن ملک کو بلایا جاتا، اور یہ اس جادوگری سے کام لیتے کہ وہ جو لوگ تھے ان کے چہروں کے اوپر جو ایک بشاشت دوبارہ نظر آنے لگی۔ اب یہ ہے کہ مردم شناس، یہ مردم شناس تھے کہ انتظامی معاملات میں انہیں یہ بخوبی علم تھا کہ میں نے کس آدمی سے کس طرح کام لینا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ جو دوسروں کا کام کرتے ہوئے وہ ناراضی کا اظہار کرتے تھے، نواب محسن ملک کا کام جو یہ کام ان کو دیتے تھے وہ بڑی ذمہ داری سے کرتے اور دوڑ دوڑ کے کرتے، جیسے ان کا کوئی ذاتی کام ہو۔ شوق مطالعہ بھی ان کے یہ ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ شوق مطالعہ، ویسے تو ان کو انگریزی سے اتنی واقفیت نہیں تھی، لیکن اپنے جو ذہن کی یا اپنی سوچ کے مطابق یا اپنی فکر کے مطابق جو کتابیں ہوتی تھیں ان کا باقاعدہ ترجمہ بھی کروایا کرتے تھے، اور ترجمہ کروا کے جو انگریزی ادب ہے اس سے بھی واقفیت حاصل کرتے تھے۔ سر سید کی وفات کے بعد یہ علی گڑھ کے معاملات میں یہ ان کے جانشین بنے، اور ایسے جانشین بنے، ایسی خدمات سر انجام دی کہ اگر کوئی اور انہیں یاد رکھے یا نہ رکھے، جو علی گڑھ کے حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں وہ ہمیشہ ان کی یادگار کے طور پہ کام آئیں گی۔ یہ کچھ عام پوائنٹ تھے، اگر ان نقطوں کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لیے خلاصہ لکھنا انتہائی آسان ہوگا۔